ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ درود پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، سب مل کے بآواز بلندتر صلوات۔ اپنی گفتگو کا آغاز اس ربائی سے کروں گا کہ گر دل میں قدرت ہے ولی ابن ولی کی۔ بھائی توجہ رہے سب مل کے، گر دل میں قدرت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی۔ ارے دوزخ تیری منزل ہے اس سمت سفر کر، ارے جنت تو جاگیر ہے حسین ابن علی کی۔ یا جنت تو جاگیر ہے حسین ابن علی کی۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت، روایت نہیں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار اللہ اہل بیت کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ بے توجہ رہے پیچھے والے حضرات، اللہ اہل بیت کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے قصیدے اللہ نے خود قرآن میں پڑھے ہیں۔ بھائی سنیے گا خدا را سنیے گا، یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے قصیدے اللہ نے خود قرآن میں پڑھے ہیں۔ اس قرآن کا پہلا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عیب رکھے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ رکھے، تو اس کی اصل میں شک ہوگا۔ کیوں؟ اگر اس کتاب میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عیب ہوتا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عیب ہوتا، تو انسانیت کا پاسبہ، محسن انسانیت، توحید کا فدائی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پہ اس کتاب کی کبھی تلاوت نہ کرتا۔ بھائی توجہ ہے، اس کتاب کا پہلا دعویٰ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کا دوسرا دعویٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ یہ وہ کتاب ہے، توجہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک کا ذکر، تر کا ذکر موجود، ہواؤں کی روانی کا ذکر موجود، دریاؤں کی طغیانی کا ذکر موجود، پہاڑوں کی بلندی کا ذکر موجود، زمین کی پستی کا ذکر موجود، بلبل کی چہک کا ذکر موجود، آفتاب کی چمک کا ذکر موجود، مہتاب کی دمک کا ذکر موجود۔ قصے کو ختم کروں تو آدم کے علم کا ذکر موجود، نوح کی عظم کا ذکر موجود، موسیٰ کی ہیبت کا ذکر موجود، عیسیٰ کے زہد و تقویٰ کا ذکر موجود، یعقوب کے صبر و استقلال کا ذکر موجود، یوسف کے حسن و جمال کا ذکر موجود۔ اگر کوئی رویا تو اس کا ذکر موجود، اگر کوئی سویا تو اس کا ذکر موجود، اگر کوئی رویا تو اس کا ذکر موجود، اگر کوئی سویا تو اس کا ذکر موجود، اگر کوئی انسان ہو کے دغا کرے تو اس کا ذکر موجود، اگر کوئی کتا ہو کے وفا کرے تو اس کا ذکر موجود۔ اگر کوئی انسان ہو کے دغا کرے تو اس کا ذکر موجود، اگر کوئی کتا ہو کے وفا کرے۔ اور یہ قرآن علم ہے، توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ یہ قرآن کیا ہے جی؟ علم ہے، یہ قرآن علم ہے۔ بھائی دیکھیے گا علم کیا ہوتا ہے؟ علم کی بدولت انسان، اگر مثلا کسی کے پاس علم زیادہ ہے، میرے سامنے کوئی عالم آ جائے، مثلا قبلہ تقی شاہ صاحب آ جائے، تو میں ان کو ادب سے ملوں گا، عقیدتاً ملوں گا، ٹھیک۔ اور آدم کے پاس علم زیادہ تھا، توجہ رکھیے گا، جناب آدم کے پاس علم
علم زیادہ تھا تو فرشتوں کے پاس آدم کی نسبت علم میرے ساتھ ساتھ بولیے کم تھا. آدم کے پاس زیادہ تھا, فرشتوں کے پاس کم تھا. بھائی فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جو ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں. ہر شکل, فرشتے ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں. وہ کتے کی شکل اختیار نہیں کر سکتے, خنزیر کی شکل اختیار نہیں کر سکتے. ان دو شکلوں کے علاوہ فرشتے ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں. جن کی تعریف سن لیجئے, جن جو ہے ہر شکل اختیار کر سکتا ہے, حتیٰ کہ کتا بھی بن سکتا ہے, خنزیر بھی بن سکتا ہے, مگر فرشتے نہیں. تو بھائی توجہ رکھیے گا, فرشتوں کے پاس علم تھا کم, آدم کے پاس تھا علم زیادہ. تو فرشتے آدم کے آگے جھک گئے, فرشتوں کو جھکنا پڑا علم کی وجہ سے. توجہ رکھیے گا, فرشتوں کو جھکنا پڑا علم کی وجہ سے, فرشتوں کو جھکنا پڑا علم کی وجہ سے. اب یہ علم کیا ہے بھائی؟ جو تمہیں ہواؤں میں اڑے لے پھرتا ہے, جو تمہیں ہواؤں میں اڑاتا ہے, یہ علم ہے. جو تمہیں دریاؤں میں تیرنا سکھاتا ہے, یہ علم ہے. جو تمہیں زمین میں رستے بنانا سکھاتا ہے, یہ علم ہے. جس نے ایسی لہریں ایجاد کر دی کہ جس کے دوست پہ سوار ہو کے کبھی آپ 7 سمندر پار گفتگو کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا, کبھی آپ 7 سمندر پار گفتگو کرتے ہیں, کبھی آپ نے ایک بٹن دبایا تو نیو یارک میں گفتگو کر لی, دوسرا بٹن دبایا تو جاپان میں آپ نے گفتگو کر لی, تیسرا بٹن دبایا تو 7 سمندر پار چلے گئے. بھئی یہ علم ہی ہے جس نے ایسی لہریں ایجاد کی کہ جس کے دوست پہ سوار ہو کے تم دنیا کے مختلف کونوں میں گفتگو کر لیتے ہو. بھئی اگر یہ قصہ مختصر کر دوں تو علم اگر خاموش رہے تو قرآن بنتا ہے, علم اگر بولنے لگ جائے تو اہل بیت بن جاتے ہیں. اللہم علم اگر خاموش رہے تو قرآن بنتا ہے, علم اگر بولنے لگ جائے تو اہل بیت بن جاتے ہیں. یہ قرآن ہے وہ ناطق کے قرآن ہے. توجہ ہے, یہ قرآن ہے وہ ناطق کے قرآن ہے. یہ لکھا ہوا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو سمجھاتے ہیں. بھائی توجہ رکھیے گا, صلوات بآواز بلند. توجہ رکھیے, توجہ میری جانب. یہ تھا علم. علم اچھا, علم یعنی قرآن. ایک ہے قرآن, ایک ہے ناطق قرآن. ایک قرآن ہے, ایک ناطق قرآن ہے. بھئی کیسے؟ ایک رائٹر ہے, صلوات بآواز بلند. بارے دیگر بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, اہل بیت دشمن تے لعنت. آواز بلندتر صلوات. بارے دیگر بلند تر صلوات. ایک بہت بڑا رائٹر ہے, گبن اس کا نام ہے. وہ لکھتا ہے کہ تین طاقتیں. بھائی توجہ رکھیے گا, میرا گلا خراب ہے مگر آپ کو گلا نہیں ہونا چاہیے. یہ اہل بیت کا ذکر پڑھ کے یہ گلا اس حالت میں پہنچا ہے, اس لیے آپ کو گلا نہیں ہونا چاہیے. بھائی توجہ رہے, گبن لکھتا ہے 3 طاقتیں. وہ 3 طاقتیں کون سی؟ وہ کہتے ہیں اگر پاور آف ویلتھ, پاور آف اسٹیٹ, پاور آف میڈیا, وہ کہتے ہیں اگر یہ 3 طاقتیں کسی کے خلاف ہو جائے تو یاد رکھیے گا, اگر وہ 3 طاقتیں کسی کے خلاف ہو جائیں تو اس بندے کا ذکر مٹانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. کون سی طاقتیں؟ کا حکومت کی طاقت, دولت کی طاقت, میڈیا کی طاقت. بھائی توجہ رہے, حکومت کی طاقت, دولت کی طاقت, میڈیا کی طاقت. کا اگر یہ 3 طاقتیں کسی کے خلاف ہو جائے تو اس کو یا اس کے ذکر کو مٹانے میں کوئی نہیں روک سکتا. تو یعنی اگر دیکھا جائے تو 1400 سالوں سے
तीन ताकतें चली आ रही हैं। मीडिया की ताकत भी आ रही है, तो है मीडिया की ताकत भी आ रही है, स्टेट की ताकत भी आ रही है, यानी हुकूमत की ताकत भी आ रही है, इसी तरह दौलत की ताकत भी आ रही है। तो है दौलत की ताकत, मीडिया की ताकत, मीडिया की ताकत और हुकूमतों की ताकत। 1400 सालों से देखिए, हुकूमतों की ताकत अली के खिलाफ थी, हुकूमतों की ताकत अली के खिलाफ, स्टेट की ताकत अली के खिलाफ, इतनी सारी रियासतों की ताकत अली के खिलाफ, मुल्लाओं की ताकत अली के खिलाफ, मुफ्तियों की ताकत अली के खिलाफ, मुल्लाओं की ताकत अली के खिलाफ, मुफ्तियों की ताकत अली के खिलाफ, फतवों की ताकत अली के खिलाफ, प्रेस की ताकत अली के खिलाफ, मीडिया की ताकत अली के खिलाफ, प्रोपेगेंडा की ताकत अली के खिलाफ। ये अली का जिक्र ही है जिसने गला खोला है भाई। अली की ताकत भी है भाई, क्या प्रेस की ताकत अली के खिलाफ, मुल्लाओं की ताकत अली के खिलाफ, मुफ्तियों की ताकत अली के खिलाफ, फतवों की ताकत अली के खिलाफ, इतनी सारी ताकतें 1400 सालों से अली के खिलाफ है। फिर गिब्बन लिखता है कि यजीद की ताकत अली के खिलाफ, वलीद की ताकत अली के खिलाफ, हारून रशीद की ताकत अली के खिलाफ, दोनों की ताकत अली के खिलाफ, दिरमों की ताकत अली के खिलाफ, दीनारों की ताकत अली के खिलाफ, रुपया पैसा की ताकत अली के खिलाफ। जब इतनी सारी ताकतें अली के खिलाफ थी, सुनना भाई आखिरी बंदे तक, जब इतनी सारी ताकतें अली के खिलाफ थी, तो गिब्बन लिखता है कि 1400 सालों से इतनी ज्यादा ताकतें अली के खिलाफ थी, फिर भी ये अली का मौजज़ा नहीं है तो और क्या है कि अली कल भी अली था, अली आज भी अली है, अली क़यामत तक अली रहेगा। इतनी सारी ताकतें, खुदा सुनना, इतनी सारी ताकतें अली के खिलाफ रही है, इतनी सारी ताकतें अली के खिलाफ, मगर अली कल भी अली था, अली आज भी अली है, अली क़यामत तक अली रहेगा। भाई अली का जिक्र ना थक के सुनना, ना शक करके सुनना, अली का जिक्र बुलंद है, फिक्र को बुलंद करके सुनना, अली का जिक्र थक के नहीं सुनना, अली का जिक्र शक करके नहीं सुनना, अली का जिक्र बुलंद है, बुलंद करके सुनना। क्यों? क्योंकि आज का दौर वो दौर है कि अली के जिक्र में शर्माने की जरूरत नहीं है, हुसैन के जिक्र में शर्माने की जरूरत नहीं है। वजह क्या है? क्या वजह यह है कि आज का दौर वो दौर है कि जब यजीदी होने पे नहीं शर्माता तो हम हुसैनी होने पे क्यों शर्माए? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब यजीदी होने पे नहीं शर्माता तो हम हुसैनी होने पे क्यों शर्माए? भाई ये मिंबर तवज्जो रखिएगा, किसी शिया की मलकियत नहीं है, सुन्नी की मलकियत नहीं है, वहाबी देवबंदी बरेलवी किसी की मलकियत नहीं है, ये हर उस बंदे की मलकियत है जो इंसान है, क्योंकि इंसान और हुसैन का रिश्ता बड़ा मजबूत है। भाई तवज्जो रखिएगा, ये शिया की मलकियत नहीं है, या शिया आए मजलिस सुने मजलिस पढ़े, या सुन्नी आए मजलिस सुने मजलिस पढ़े, या बरेलवी आए मजलिस सुने मजलिस पढ़े, या देवबंदी आए मजलिस सुने मजलिस पढ़े, क्योंकि ये किसी की जागीर नहीं है, ये हुसैन का फर्ज है, ये हुसैन की जागीर है। अब मेजबान सुन्नी हो, मेजबान शिया हो, मेजबान देवबंदी हो, मेजबान बरेलवी हो, आने वाला कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, या शिया हो या सुन्नी हो, या देवबंदी हो या बरेलवी हो, कोई भी आने वाला हो, तुम्हारे मालिक का मेहमान आ रहा है। हुसैन हमारे मालिक है, हुसैन हमारे सरदार है, हुसैन हमारे सैयद है, तो तुम्हारे सैयद का मेहमान आ रहा है, तुम्हारे सरदार का मेहमान आ रहा है। हम हैं अपने सैयदों के नौकर, हमें अपने सरदारों के नौकर। तो नौकरों का काम ये होता है कि सरदारों के मेहमानों की खातिरदारी करे, उनको नाराज करके ना भेजना, उनको यहाँ से उठाना नहीं, उनको यहाँ से मना नहीं करना। क्यों? ये हुसैन जाने और हुसैन का मेहमान जाने। ये हुसैन जाने या हुसैन का मेहमान जाने, हम फकत यहाँ पे नौकर हैं, हमने हुसैन के मेहमानों की देखभाल करनी है। बस तवज्जो रहे, हमारा ताल्लुक सुन्नी हमारे भाई है। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं सुन्नी भाई से बढ़ के हमारी जान है, और जान तो सबको प्यारी होती है ना। सुन्नी हमारी जान है, जान तो सबको प्यारी होती है, सुन्नी हमें प्यारे हैं। बस तवज्जो रहे भाई, नासबियों से हमारा ताल्लुक नहीं है, खारजियों से हमारा ताल्लुक नहीं है, यजीदियों से हमारा ताल्लुक नहीं है। और हम जो ये जुलूस निकाल रहे हैं, हम जो ये मजलिस कर रहे हैं, ये हारने वालों का जुलूस नहीं है, ये जीतने वालों का जुलूस है। ये हारने वालों की मजलिस नहीं है, ये जीतने वालों की मजलिस है। भाई जितनी गर्मी हो मैं भी गर्मी में
میں بیٹھا ہوں، اس کو چھوڑیے، علی کے ذکر کی گرمی محسوس کیجئے۔ تو یہ ہارنے والوں کا جلوس نہیں ہے، یہ جیتنے والوں کا جلوس ہے، یہ ہارنے والوں کی مجلس نہیں ہے، یہ جیتنے والوں کی مجلس ہے۔ یہ میں کیا ثابت کروں گا؟ یہ تو یزید کے دربار میں میرے مولا سجاد نے ثابت کیا۔ کیا ثابت کیا؟ جب یزید اپنا تعارف کرا چکا کہ یزید ہو گیا تیرا تعارف، کہا ہو گیا، کہا اب ذرا میرا تعارف سن، میں سید سجاد سجدہ کرنے والوں کا سردار، توجہ، میں سید سجاد سجدہ کرنے والوں کا سردار، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا دادا اماموں کا سردار، میری دادی زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار، میرے جد سخاوت کے سردار، اور میں میرے بابا سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار۔ اب جیسے یزید نے یہ سنا کہ سجاد جو ہے یہ اتنی کلام کر رہے ہیں کہ کہیں دربار میں بغاوت نہ ہو جائے، توجہ، کہیں دربار میں بغاوت نہ ہو جائے، کہیں دربار میں بغاوت ہو جائے، وہ توجہ میری جانب، آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے۔ جب دیکھا یزید نے کہ کہیں دربار میں سجاد کا تعارف سن کے بغاوت نہ ہو جائے، یزید نے کہا جلدی جاؤ گلدستہ اذان پہ اور اذان دو اور سجاد کے کلام کو قطع کر دو، سجاد کے کلام کو ختم کر دو۔ تو یعنی ثابت ہوا کہ اہل بیت کے مقابلے میں جب بھی بلائے جاتے ہیں یا تو مؤذن بلائے جاتے ہیں یا مفتی لائے جاتے ہیں، اہل بیت کے مقابلے میں یا تو مؤذن بلائے جاتے ہیں یا مفتی بلائے جاتے ہیں۔ اب مؤذن آیا گلدستہ اذان پہ، اس نے کہا اللہ اکبر، سید سجاد خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر کہا اللہ اکبر، 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، سید سجاد خاموش ہو گئے۔ اب اس نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ تو مولا خاموش رہے۔ اب جیسے ہی اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، جیسے ہی مؤذن کا یہ کہنا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، سید سجاد نے مؤذن کی طرف مخاطب ہو کے کہا مؤذن اب تو خاموش ہو جا، اب میری سن۔ یزید کی طرف مخاطب ہو کے سید سجاد کہتے ہیں یزید اب ذرا بتا تو صحیح، اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ یزید اگر اذان میں تیرے نانے کا نام ہے تو تو جیتا، اذان میں میرے نانے کا نام ہے تو میں جیتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر سلوات۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اذان میں تیرے نانے کا نام ہو تو تو جیتا، میرے نانے کا نام ہو تو میں جیتا، تو ثابت ہوا کہ یہ جلوس، یہ مجالس ہارنے والوں کے نہیں ہیں، جیتنے والوں کے ہیں۔ اچھا کربلا سے پہلے توجہ کیجئے گا، گرمی کو محسوس نہ کریں، علی کے ذکر کی گرمی محسوس کریں۔ کربلا سے پہلے جنگ میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو سر کاٹے گا وہ زندہ رہے گا، جو سر کٹوائے گا وہ مر جائے گا۔ بھائی توجہ کرنا، جو سر کاٹے گا وہ زندہ رہے گا، جو سر کٹوائے گا وہ مر جائے گا۔ جتنی بھی گرمی ہو کربلا سے زیادہ نہیں ہے، جو سر کاٹے گا وہ زندہ رہے گا، جو سر کٹائے گا وہ مر جائے گا۔ لیکن میرے مولا حسین نے منبر پہ، میرے مولا حسین نے کربلا میں قدم رکھ کے تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیا کہ اس کربلا میں جو سر کاٹے گا وہ مر جائے گا، جو سر کٹوائے گا وہ زندہ ہو جائے گا۔ جو سر کاٹے گا وہ مر جائے گا، جو سر کٹائے گا وہ زندہ رہ جائے گا۔ اچھا کہا جی یزید مر گیا، توجہ رکھیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا۔ کہا جی یزید، بولیے میرے ساتھ، یزید مر گیا، یزید مر گیا۔ پیچھے والے حضرات، یزید اگر یزید مر گیا تو پھر ہر سال نئے یزید کہاں سے آ رہے ہیں؟ بھائی توجہ کیجئے گا، اگر یزید مر گیا اس کی ضرورت نہیں ہے، ذکر علی ہے۔ اگر یزید مر گیا تو پھر اتنے یزید ہر سال پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اتنے یزید آ کہاں سے رہے ہیں؟ تو شاعر نے قلم اٹھایا، اس نے کہا جواب میں دیتا ہوں۔ بات شعراء بہت دور کی کھینچ کے لاتے ہیں،
کہ یزید مر گیا تو پھر ہر سال نئے یزید کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اس نے قلم اٹھایا، اس نے لکھا کہ ارے بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ ارے بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ یہ یزید مر گیا، توجہ میری جانب، گئی لائٹ گئی، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ اچھا، ایک ملعون نے کہا تھا کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، ایک ملعون نے کہا تھا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ چند عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ میں کہتا ہوں چل تیری بات مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن تجھے یہ بتانا پڑے گا کون کس کا شہزادہ ہے۔ بھائی خدا نہ بولیے، میں اتنا زور لگا رہا ہوں، آپ بھی زور لگائیے۔ بھائی یہ بتانا پڑے گا کون کس کا شہزادہ ہے۔ کہا یزید، تو بھی اپنے آپ کو شہزادہ کہتا ہے، یزید کو شہزادے کہنے والے بھی تھے۔ کہا تو بھی شہزادہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، حسین تو واقعی سچ میں شہزادے ہیں، لیکن بتانا پڑے گا کون کس کا شہزادہ ہے۔ بھائی دیکھو، ایک طرف طہارت کا شہزادہ، ایک طرف نجاست کا شہزادہ، ایک طرف ولایت کا شہزادہ، ایک طرف غلاظت کا شہزادہ، ایک طرف ولایت کا شہزادہ، ایک طرف غلاظت کا شہزادہ، ایک طرف امام زادہ تھا، ایک طرف حرام زادہ تھا۔ کون کس کا شہزادہ تھا؟ کہ ایک طہارت کا شہزادہ، ایک نجاست کا شہزادہ، ایک ولایت کا شہزادہ، ایک غلاظت کا شہزادہ، ایک امام زادہ تھا، ایک حرام زادہ تھا۔ بھائی توجہ رہے، توجہ، یہ یزید بڑے ظلم کیے، لیکن حسین نے یزید کو کربلا ہی میں مار دیا، اور اتنا مارا۔ بھائی میں کہتا ہوں اللہ آپ لوگوں کی اتنی حیاتی کرے، حسین کی مجلس سننے آئے ہو، اللہ آپ لوگوں کی اتنی حیاتی کرے، اتنی حیاتی کرے، اللہ تمہاری زندگیوں میں اتنا جو اضافہ کرے کہ تمہیں دیکھ دیکھ کے یزیدیت کو موت آ جائے۔ اللہ تمہاری اتنی حیاتی کرے کہ تمہیں دیکھ دیکھ کے یزیدیت کو موت آ جائے، موت آ جائے۔ اچھا توجہ رکھیے گا، توجہ، تمہیں دیکھ دیکھ کے صلوات بآواز بلند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ تمہیں دیکھ دیکھ کے یزیدیت کو موت آ جائے۔ اچھا میرے ذہن میں ایک چیز بار بار چل رہی ہے، میرا گلا بیٹھ گیا تھا، یہ حسین کے ذکر کی برکت ہے کہ جس نے دوبارہ گلا کھول دیا ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، توجہ میری جانب۔ حسین اور رسول کا رشتہ یہ ہے کہ کبھی رسول فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ تو چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی کرنا، چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی دینا، روشنی دینا۔ بھائی توجہ، چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی کرنا۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ اتنے یزید کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں؟ بھئی آخر جواب مل گیا کہ حسین کا ذکر جو ہے چراغ ہے، اور چراغ کا کام ہے روشنی دینا، اور روشنی کبھی چور کو اچھی نہیں لگتی، روشنی کبھی چور کو اچھی نہیں لگتی۔ کبھی رسول فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ بھائی کیسے؟ آؤ تمہیں ایک واقعہ سناؤ۔ رسول مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے، کھڑے تھے، رکوع سے سجدہ، سجدے میں جانا تھا۔ حسین گھر سے تشریف لائے، رسول سجدے میں گئے، اور نواسہ رسول
पुश्ते रसूल पे गए, तो जो रसूल सजदे में गए, नवासे रसूल पुश्ते रसूल पे गए। अब जब सजदा अल्लाह के हुक्म से लंबा कर दिया गया तो पीछे वाले सहाबा उठ उठ के देखते हैं कि आखिर वजह क्या है, इतना लंबा सजदा क्यों हो गया। तो मैं कहता हूँ सहाबा उठ उठ के हुसैन को देखते रहे, यानी हुसैन की ज़ियारत भी होती रही, अल्लाह की इबादत भी होती रही, हुसैन की ज़ियारत भी होती रही, अल्लाह की इबादत भी होती रही। तो जैसे ही ये वाक़या किसी शायर ने सुना, उसने फिर कलम उठा लिया, उसने लिखा सर मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, कर फर्ज अपना अदा रहे थे। सुनना, सर मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, कर फर्ज अपना अदा रहे थे। इसी माहौल में मुस्कुराते हुसैन घर से आ रहे थे, बैठ के नाना की पुश्त पे लोगों को ये बतला रहे थे, अरे मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, महशर में उसको चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन हो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। भाई तवज्जो, हुसैन इतनी अजमतों के मालिक, आदम भी रहे जन्नत में, तवज्जो, आदम भी रहे जन्नत में। जब जन्नत में रहे कुछ अरसा रहे, फिर अल्लाह ने आदम को जन्नत से निकाला, ठीक। जब जाने लगे तो कहा आदम ये जो लिबास जन्नत का पहना है ना, इसे यही उतार दे। तवज्जो है, ये जो लिबास जन्नत का पहना है इसे यही उतार दे। अच्छा क्यों परवरदिगार? का इसलिए कि जन्नत का कानून है, जन्नत का कानून है कि जन्नत की चीज जन्नत में रहेगी। तो आदम इसलिए ये लिबास जन्नत में रहने दे। आदम जन्नत से निकाले गए बगैर लिबास के। भाई तवज्जो है, आदम थे मेहमान। भाई मैं मियाँपुर में आया मसलन डॉक्टर नसीम शाह साहब के पास, इनके घर पे रहा एक दिन, इन्होंने बिस्तर भी दिया, कपड़े भी दिए, ठीक सब कुछ दिया, सोने के लिए चादर भी दी, का ये इस्तेमाल कीजिए। तो मैं उसको तब तक इस्तेमाल कर सकता हूं जब तक मैं मेहमान हूं, लेकिन अगर मैं जाने लगूं, बिस्तर भी उठा लूं, चादर भी उठा लूं, तकिया भी उठा लूं, क्या मैं लेके जा सकता हूं? क्यों? क्या आप मेहमान हैं, मेजबान नहीं हैं। आप मेहमान हैं, इस घर के सरदार नहीं हैं। आप मेहमान हैं, इस घर के सरदार नहीं हैं। आप तब तक ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप डॉक्टर साहब के घर में रह सकते हैं। अच्छा एक ये साइड है। दूसरी साइड, अगर मैं अपने घर से आऊं, तकिया भी लाऊं, बिस्तर भी लाऊं, चादर भी लाऊं, सब कुछ लाऊं, तो मैं अपने घर का सरदार हूं, तो मैं अपने घर की चीज कहीं भी लेके जा सकता हूं, ठीक। तो जो आई ना, तो अब रसूल खुदा फरमाते हैं अल हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन और के हुसैन हो ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं। आदम थे मेहमान, हसन और हुसैन है जन्नत के सरदार। आदम थे मेहमान, हसन और हुसैन आदम थे मेहमान, हसन और हुसैन है सरदार। आदम जब जन्नत से गए तो लिबास उतार के गए, हसनैन जब दुनिया में आए तो इनके लिए लिबास जन्नत से आया। तो भाई लोगों ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, ये क्या बात हुई कि हसनैन के कपड़े जन्नत से आ गए, हसनैन के कपड़े जन्नत से आ गए। भाई तवज्जो मेरी जानिब, ये क्या बात हुई कि हसनैन के कपड़े जन्नत से आ गए? समझ में नहीं आई तुम्हें? आदम मेहमान थे, मेहमान का काम है कि चीज इस्तेमाल करके मेजबान के हवाले कर देना। हसनैन सरदार है, तो अब सरदारों की मर्जी है कि जन्नत से कपड़े आके पहने या फिर मंगवा के पहने। नारे हैदरी, हैदरी। जन्नत से कपड़े आके पहने या मंगवा के पहने, ये हुसैन की अजमत है, मर्जी है। अच्छा मेरे ख्याल में वक्त पड़ा है अभी। बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। जवानाने जन्नत के सरदार हसनैन, हुसैन हसन, तवज्जो रहे, हुसैन हसन। भाई देखिए, आदम आए
اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. توجہ رکھیے گا. آدم آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. نوح آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. موسیٰ آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. بھئی توجہ میری جانب. عیسیٰ آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. یعقوب آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. یحییٰ آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. زکریا آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. موسیٰ آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. عیسیٰ آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. یعقوب آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. یونس آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. یوسف آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. ہمارے نبی آئے اللہ کی توحید پہنچاتے رہے. مگر جب حسین کربلا میں آئے تو سارے انبیاء نے 1,24,000 انبیاء نے خدا کی توحید پہنچائی ہے، لیکن کربلا میں زہرا کے لال نے توحید بچائی ہے. یا اللہ 1,25,000 انبیاء. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا اللہ. نعرہ حیدری. یا اللہ. 1,25,000 انبیاء نے توحید پہنچائی ہے. اچھا کتنی خالص توحید ہے میرے مولا علی کی. توجہ رکھے گا. کتنی خالص توحید ہے. توحید بہت خالص ہے میرے مولا کی. اللہ نے جب اپنی پہلی جو سورہ فاتحہ نازل کی نا، اللہ کو اپنی ایک صفت ہے رب ہونا. اللہ کی ایک صفت ہے رب ہونا. اتنی پیاری صفت ہے نا. اللہ کو یہ صفت بہت پیاری ہے. توجہ ہے. اللہ کو یہ صفت بہت پیاری ہے. اللہ کو صفت بڑی پیاری ہے. جب اس نے سورہ فاتحہ نازل کی تو کہا الحمدللہ رب العالمین. تو یعنی جب سورہ فاتحہ نازل کی تو اپنے آپ کو اللہ نے رب کہا. اب آئیے جب سیکنڈ لاسٹ سورہ، آخر سے پہلے والی سورہ فلق نازل کی تو کہا قل اعوذ برب الفلق، کہ اس میں بھی اللہ نے خود کو رب کہا. اب جب آخری سورہ نازل کی تو کہا قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا. جب آدم کو جو خلق کیا تو کہا میں رب خلق کر رہا ہوں. جب پہلا نمائندہ بنایا تو کہا میں رب بنا رہا ہوں. جب جو پہلا امام بنایا تو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو یعنی پہلا نمائندہ بنایا خود کو رب کہا، اور پہلا نمائندہ بنایا خود کو رب کہا. معصومین میں سے پہلا امام بنایا تو خود کو رب کہا. تو جب آدم کو بنایا رب کہا، علی کو امام بنایا رب کہا. اس کے بعد جب آدم نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، کہ پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو اس میں بھی آدم نے اللہ کو رب کہا. توجہ، آدم نے اللہ کو رب کہا. تو بھئی نتیجہ لیجئے گا. پہلا خلیفہ بنا تو اللہ نے خود کو رب کہا کہ میں رب بنا رہا ہوں. جب مولا علی کو امام بنایا تو کہا میں رب بنا رہا ہوں. آدم نے دعا کی تو کہا مجھے رب کہا جائے. اچھا جب علی کو بنایا تو رب، تو سورہ فلق میں کہا میں رب ہوں. سورہ ناس میں کہا میں رب ہوں. جب موسیٰ کو کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی، موسیٰ نے جب اپنے سینہ کھولنے کی دعا مانگی تو پھر بھی اللہ کو رب کہا. اور اسی طرح جب ہمارے نبی نے علم کی زیادتی کی دعا مانگی تو بھی کہا رب زدنی علما. بھئی توجہ، تو نتیجہ لیجئے گا. پہلا خلیفہ بنایا تو خود کو رب کہا، آخری جو پہلا امام بنایا تو خود کو رب کہا. ٹھیک، آدم نے دعا مانگی تو اللہ کو رب کہا، موسیٰ نے دعا مانگی تو اللہ کو رب کہا، ہمارے نبی نے دعا مانگی تو اللہ کو رب کہا. اب جب اللہ کی اس ربوبیت والی صفت کو علی نے دیکھا تو علی نے کہا کہ غالی مشرک مجھ کو رب نہ کہہ دے. تو علی نے سجدے میں سر جھکایا، کہا الہی کفا بی عزت ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. پروردگارا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، آواز بلند
أنت الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. إلهي كفى بعزا أن أكون لك عبدا وكما بفخر أن تكون لي ربا. الہی میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، میں علی تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. آج اس منبر پہ بڑے جاہل خطیب، 2 نمبر خطیب آ کے علی کو اللہ والی صفتیں دے رہے ہیں. معاذ اللہ، علی نے کل بھی غالیوں پہ لعنت کی تھی، علی آج بھی غالیوں پہ لعنت کرتے ہیں. علی کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو میرے مولا علی نے دین پہنچایا ہے اور بچایا ہے، اور جو حسین نے قربانیاں دی ہیں، کیا اسی لیے قربانیاں دی تھیں کہ حسین